مشہور نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ یوسف میں تفسیر سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کے باپ، دادا، پردادا سب پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بن یامین آپ کے سگے بھائی اور باقی کے سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج، چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کرے، کیونکہ ان کے بھائی بن یامین کے علاوہ آپ سے حسد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے والد کو آپ کے بھائیوں میں بے حد محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دے، اور اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک آؤ، اور بعد میں توبہ کر لیں گے تاکہ ہمارے باپ کا توجہ صرف ہماری طرح ہی رہے۔ پھر سب مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور کہا، یقیناً ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بار بار اصرار کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی حامی بھر دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکل لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اگلے صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کا وزیر خزانہ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں کہ اس نے مجھے بیٹا کی طرح پالا ہے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہی موجود کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے۔
چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا یہ تو یقیناً عورت کی مکاری ہے، اور کہا اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا، عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا جما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دے دی، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانہ ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں، آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اور اللہ کے فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے جو 7 دبلی پتلی لاغر گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔ وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مسلسل 7 سال تک گلوں میں خوب اضافہ ہوگا، اور تم اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رکھا ہے۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے جنہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا۔ اس ساری عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہے، اور ہم ہی ان پر عاشق تھی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا اکرام اور احترام کیا، اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانے مقرر کر دیا، اور آپ کو تمام اختیارات دے دیے۔